بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے ناظرین آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم سب کو رحمت برکت عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت 18 ذوالحجہ شریف کو ہے۔ میں تاریخ سے لڑنا نہیں چاہتا، اگر تاریخ کہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی 10 دن بند رہا تب بھی ٹھیک ہے، اگر تاریخ کہتی ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی 3 دن بند رہا تب بھی ٹھیک ہے۔ میرا نظریہ یہ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند نہ بھی کیا جاتا تب بھی آپ نواسِ رسول ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مظلوم تھے تو آپ کو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا۔ میں تاریخ کو چھیڑنے کے بجائے تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ اسلام کی تاریخ میں صرف حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مظلومانہ یا دردناک نہیں، بلکہ اگر ہم 18 ذوالحجہ شریف کی تاریخ پڑھیں تو ایک ایسی مظلومانہ اور دردناک شہادت دکھائی دیتی ہے جس میں شہید ہونے والے کا نام حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جی ہاں، وہی عثمان جنہیں ہم ذو النورین کہتے ہیں، وہی عثمان جسے ہم داماد رسول کہتے ہیں، وہی عثمان جسے ہم جامع القرآن کہتے ہیں، وہی عثمان جسے ہم خلیفہ سوم کہتے ہیں، وہی عثمان جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا سارا خرچہ اٹھاتے ہیں، وہی عثمان جس کی حفاظت کے لیے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور محافظ بنا کے بھیجتے ہیں، وہی عثمان جسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرا داماد ہونے کا شرف حاصل ہے۔ خیر، یہ باتیں تو آپ کو علماء و خطباء حضرات بتاتے رہتے ہیں، کیونکہ حضرت عثمان کی شان تو بیان کی جاتی ہے، حضرت عثمان کی سیرت تو بیان کی جاتی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرم و حیا کا چرچا تو کیا جاتا ہے، اور ان کے قبل از اسلام اور بعد از اسلام کے واقعات سنائے جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان کی مظلومیت کو بیان نہیں کیا جاتا، ان کے دردناک شہادت کی قصے کو عوام کے سامنے نہیں لایا جاتا۔ تاریخ کی چیخیں نکل جائیں اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت کا ذکر کیا جائے۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مظلوم انسان تھے جن کا 40 دن پورے پانی بند رکھا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید میں تھے تو پیاس کی شدت سے جب نڈھال ہوئے تو آواز لگائی، کوئی ہے جو مجھے پانی پلائے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر ملی کہ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیاسے ہیں، آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے، تو جیسے ہی آپ کو پتہ چلا تو حضرت علی المرتضیٰ مشکیزیں لے کر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساقی بن کر پانی پلانے آ رہے ہیں۔ ہائے، آج کربلا میں عباس کی مشکیزے پر برسنے والے تیروں کا ذکر تو ہوتا ہے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشکیزے پر برسنے والے تیروں کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ یہاں ایک قابل افسوس بات یہ ہے، جو دم بھرتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا، وہ لوگ بھی اس بات کا تذکرہ نہیں کرتے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ پانی کو مشکیزہ بھر کے لے کے جا رہے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، تو آپ کے مشکیزے پر بھی تیر برسائے گئے۔ باغیوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشکیزے پر تیر برسانا شروع کیے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا امامہ ہوا میں اچھالا تاکہ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ جائے، اور کل قیامت کے دن حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شکایت رب کی بارگاہ میں نہ کریں کہ اے اللہ، جب میرے ہونٹ خشک ہو رہے تھے اور میں پیاسا تھا تب تیری مخلوق میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا کہ جو مجھے پانی پلانے کے لیے آیا ہو۔ کربلا میں حسین کے ساقی اگر عباس تھے تو مدینہ میں عثمان کے ساقی حضرت علی المرتضیٰ تھے۔ آج وہ عثمان پانی کو ترس رہے ہیں جو کبھی امت کے لیے پانی کے کنویں خریدا کرتے تھے۔ اس عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 دن ہو گئے ایک گھر میں بند کیے ہوئے، جو عثمان
مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدتا تھا، ہاں جی، آج وہ عثمان کسی سے ملاقات نہیں کر سکتا جس کی محفل میں بیٹھنے کے لیے صحابہ جوک در جوک آیا کرتے تھے۔ 40 دن گزر گئے، اس عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا نہیں ملا جو اناج سے بھرے اونٹ بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پیش کر دیا کرتے تھے۔ آج اس عثمان کی داڑھی کھینچی جا رہی ہے جس عثمان سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ آج اس عثمان رضی اللہ عنہ پر ظلم کیا جا رہا ہے جو کبھی غزوہ احد میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ ہوا کرتے تھے۔ آج اس عثمان کا وہ ہاتھ کاٹ دیا گیا جس ہاتھ پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے بیعت کی تھی۔ ہائے عثمان، میں نکتہ دان تو نہیں جو تیری شہادت کو بیان کروں اور دل پھٹ جائیں، آنکھیں نم ہو جائیں۔ آج اس عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر برچھی مار کر لہو لہان کر دیا گیا، جس عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیماری کی حالت میں بھی بغیر کپڑوں کے کبھی غسل نہیں کیا تھا۔ آج آپ کی 2 بیٹیوں کے شوہر کو ٹھوکریں ماری جا رہی ہیں۔ 18 ذوالحجہ شریف سن 35 ہجری جمعہ کا دن ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں ہیں، باغی دیوار پھلانگ کر آتے ہیں اور میرے پیارے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارکہ کو کھینچتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ ایک باغی پیٹھ پر برچھی مارتا ہے تو ایک باغی لوہے کی آہنی ہتھیار سر پر مارتا ہے، ایک تلوار نکالتا ہے تو میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذبح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم ہو رہا ہے، فرشتے دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہونا، چرند پرند دیکھ رہے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قربان ہونا۔ قرآن سامنے پڑا تھا، خون قرآن پر گرتا ہے تو قرآن بھی عثمان کی شہادت کا گواہ بن جاتا ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ زمین پر گر پڑے تو عثمان کو ٹھوکریں مارنے لگے جس سے آپ کی پسلیاں تک ٹوٹ گئیں۔ بالآخر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغیوں کے ظلم سے آپ شہید ہو گئے۔ کاش اس مظلوم پہ ہونے والے ظلم کو کوئی بیان کرتا، کاش کہ اس مظلوم پر ظلم کرنے والوں کی کوئی پہچان کراتا۔ اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے پھر اس میں بہار آئی، دیا خون صحابہ نے پھر اس میں بہار آئی۔ ناظرین کرام، حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مظلومیت اور آپ پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، یقیناً تاریخ آپ پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ پر کس قدر ظلم و ستم ہوئے اور آپ کے اوپر کس طرح بدبختوں نے جو ہے ظلم و ستم کیے اور آپ کی بے حرمتی کی اور آپ کی توہین کی۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت تھے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوہرا داماد ہونے کی شرف اللہ کریم نے آپ کو عنایت فرمایا۔ کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی کے نکاح میں نہیں آئیں، لیکن حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے یہ شرف بخشا کہ آپ کے نکاح میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں۔ یقیناً ناظرین کرام، اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ذکر کے حوالے سے چند الفاظ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ بارگاہ ربوبیت میں دعا ہے اللہ کریم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ آپ کی اور ہماری اور ہمارے فوت شدگان کے اللہ پاک مغفرت فرمائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقے سے اللہ پاک ہم سب کی بخشش فرمائے۔ اور حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ کبھی بھی اتنا نہیں روتے تھے، لیکن جب آپ قبر کو دیکھتے تھے تو آپ بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے پوچھا، اے عثمان، آپ جنازہ اٹھتا دیکھتے ہیں، میت کو غسل ہوتا دیکھتے ہیں، جنازہ جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، تب آپ اتنا نہیں روتے، لیکن جب آپ قبر کو دیکھتے ہیں تو اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو، اے نبی کے غلاموں، کہ قبر ہی وہ پہلی منزل ہے جو انسان کو اس دنیا کے بعد جس سے گزرنا ہے۔ اگر پہلی منزل قبر کی پہلی رات کامیاب ہے تو آخرت کی منازل بھی کامیاب ہیں۔ اگر قبر کی پہلی رات
اگر قبر کی پہلی منزل میں انسان فیل ہو گیا تو اگلی ساری منزلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ بہرحال اللہ کریم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ اللہ کریم ہم سب کو شرم و حیا کی دولت نصیب فرمائے۔ اللہ کریم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے اللہ پاک ہم سب کے تمام معاملات میں آسانیاں عطا فرمائے۔ اللہ کریم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہمیں بھی مدینہ المنورہ کی مکرم سر زمین پر شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔